السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے نہایت ادب سے میری گزارش ہوگی کہ کرسی لے کر سامنے آ جائیں۔ میرے خیال سے جتنا مجمع ہے وہ یہ فرش جو ہے اسی میں پورا مجمع بیٹھ جائے گا، لیکن عجیب معاملہ ہے کہ فرش بچھا دیے اور سب باؤنڈری سے باہر بیٹھ گئے، تو کرسی لے کر کے آگے آ جائیے 10-20 منٹ کے لیے۔ سب آپ کرسی لے کر آئیے، کرسی نہیں چھوڑیے گا، ابھی کرسی کا مسئلہ چل رہا ہے، بغیر کرسی کے نہیں آنا، سب کرسی کے ساتھ، کرسی کے ساتھ۔ اور جو روڈ کے اس پار ہے اگر وہ بھی آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ مائک صحیح نہیں ہے کیا؟ مائک صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی آ جائیے نا، ادھر آ جائیے، جو ادھر بیٹھے ہوئے ادھر آ جائیے، لیکن جب تک قریب نہیں آئیے گا میں بات نہیں کروں گا، اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے۔ قریب آ جائیے، 5 منٹ بات ہوگی لیکن قریب آ جائے، ذرا ٹھیک کر دیجیے نا۔ ہیلو 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 ہیلو، نہیں لگے گا نا؟ ہیلو 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 ہیلو، ذرا جو ممکن ہے وہ ٹھیک کر دیجیے۔ ایک دن مائک خراب ہوتا ہے تو آواز ہے کے لیے رمضان کے بعد سے 2 دن مائک خراب ہے۔ کبھی بھی پروگرام کریں تو ایک بات کا تو یہ خیال کریں کہ جلسگاہ میں جو یہ باندھتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، پھول جھاڑی، اس کو کبھی مت باندھا کیجیے۔ اس کا کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ سکون جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہوا چلتی ہے تو یہ سر سر کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہے، اس لیے اس کو کبھی مت باندھا کیجیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف آواز یہ ہوتی ہے، ٹکراتی ہے، ہوا چلتی ہے تو۔ اور سب سے زیادہ خرچ مائک پر کیجیے، سب سے زیادہ، کچھ بھی نہیں رہے گا چلے گا، ساؤنڈ بڑھیا دیجیے گا تو شاعر بھی بڑھیا پڑے گا، مقرر بھی تقریر کرے گا، اس لیے سب سے زیادہ خرچ ساؤنڈ پہ کیجیے، اور کچھ بھی نہیں رہے گا تو کوئی حرج نہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باوقار صدر جلسہ، اسٹیج پہ تشریف فرما، موقر علماء کرام، حوصلوں سے لبریز نوجوانان اسلام، رمضان المبارک ہی میں میرے پاس جناب حافظ ذاکر صاحب نے ایک روز فون کیا کہ رمضان کے بعد شوال میں تعلیمی بیداری کے عنوان پہ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے شروع ہی دن بڑی کوشش کی کہ معذرت کر لو، لیکن یہ اصرار کرتے رہے، جو تاریخ آپ دیجئے اس تاریخ میں پروگرام ہو جائے گا۔ بہرحال ان کے اصرار پر میں نے تاریخ دی، اور الحمدللہ
آج کے اس پروگرام میں کافی تعداد میں اسٹیج پر علماء موجود ہیں۔ جلسے کا عنوان ہے تعلیمی بیداری، تو انشاءاللہ اس عنوان کے اوپر کچھ بات ہوگی۔ CID میں ذی استعداد علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، اور اسٹیج پہ کچھ علماء تشریف فرما بھی ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک پیغام پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آپ سے عرض کروں، ایک بات بتا دوں۔ آج الحمدللہ علماء کی محبت ہمارے عوام الناس کے دل میں ہے۔ اپنے علماء، اپنے اکابرین سے تعلق کی یہ علامت ہے کہ علماء کرام جب کسی جلسے میں آپ کو مدعو کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات پوری رات آپ ان کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ پوری رات بیٹھنے سے اور پوری رات تقریر سننے سے فائدہ اس وقت مرتب ہوگا جب آپ اس ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ اسٹیج سے جو پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں عمل کی نیت ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا جمع ہونا، آپ کا جلسہ کرانا کامیاب ہے۔ اور اگر عمل کا جذبہ نہیں ہے، آپ ایک رات نہیں 360 رات بیٹھے رہیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ کہنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب علماء کرام آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں تو نہایت توجہ کے ساتھ سنیے کیا بات کہی جا رہی ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آپ کے گاؤں کے نوخیز علماء جو ابھی فارغ ہو کر کے تشریف لائے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی تقریریں کی۔ مفتی خالد صاحب بہت اچھی نظامت، ہر ایک کی تقریر پر بہت خوبصورت تبصرہ بھی انہوں نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی بات ایسی تھی کہ اس کو توجہ سے سنی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ شوال کا مہینہ، مفتی صاحب کون سا مہینہ؟ شوال۔ اس سے پہلے کون سا مہینہ تھا؟ رمضان۔ اور رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ شعبان۔ شعبان کا مہینہ۔ تقریر اگر توجہ سے نہیں سنیے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ شعبان کے مہینے میں ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، اور میرے ہی جیسا کوئی مولوی صاحب، کوئی مقرر تقریر کر رہے تھے۔ ایک صاحب تقریر سن کر کے چلے گئے بہت خوش ہو کر کے۔ پہلا ہی دن رمضان کے چاند نظر آنے کے بعد جو پہلی سحری ہوتی ہے، عموماً پہلی سحری میں سب بچے بھی جگ جاتے ہیں، سب کو روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے، سب اٹھ گئے، پہلا روزہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کسی کا 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ روزہ رکھ لیا تو فوراً اس کو اخبار میں ڈالتے ہیں، واٹس ایپ میں ڈالتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا معصوم بچہ 7 سال کا آج پہلا روزہ رکھا۔ تو ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے۔ تو سب لوگ گھر میں اٹھ گئے، سحری کھا رہے تھے، اور گھر کے جو ذمہ دار تھے ابو جان وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو بچوں نے کہا کہ ابو اٹھیے، مؤذن صاحب نے اعلان کیا کہ اب صرف 20 منٹ بچ گیا، اس لیے جلدی سے اٹھیے اور سحری کھا لیجئے۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹا تم لوگ سحری کھاؤ اور روزہ رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ ماتاب بھائی ماشاءاللہ ہمارے ماتاب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہا اس نے کہ میرے پاس ایک نسخہ ہے۔
تو بچوں نے کہا کہ ابو وہ نسخہ ہمیں بھی بتا دیجئے، تو کیا ضرورت پڑی ہے مجھ کو ہم لوگوں کو روزہ رکھنے کی؟ کہ بیٹا رات بھر جلسہ سنے ہم اور نسخہ بتا دیں تم لوگوں کو، پہلے اس کا فائدہ ہمیں اٹھانے دو، اس کے بعد تم لوگوں کو ہی بتا دیں، تم لوگ روزہ رکھو۔ اور ساتھ میں ایک نصیحت کر دیا کہ سنو، صبح کوئی مانگنے والا فقیر آئے گا، ضرورت مند محتاج آئے گا، تو ذرا مجھ کو اس کی اطلاع کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اتفاق سے پہلا دن کوئی مانگنے والا نہیں آیا۔ پہلا روزہ میں آدمی ایسے چرمرال رہتا ہے، کون مانگنے کے لیے نکلتا ہے؟ کوئی فقیر بھی نہیں نکلتا، کوئی نہیں نکلا۔ یہ صبح سے شام تک انتظار میں رہا، کوئی نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن سحری کا وقت ہوا تو بچوں نے پھر کہا ابو آج کیا ارادہ ہے؟ کہ بیٹا ابھی نسخہ ہاتھ میں، تم لوگ روزہ رکھو۔ دوسرے دن بھی روزہ نہیں رکھا اور فقیر کا انتظار کرتا رہا۔ اتفاق سے دوسرے دن بھی کوئی فقیر نہیں آیا۔ تیسرے دن پھر سحری کا وقت ہوا تو بچوں نے کہا ابو آپ کے ہاتھ میں جو نسخہ ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہو رہا ہے اور روزہ بھی آپ کا ضائع ہو رہا ہے، آج روزہ رکھ لیجئے۔ کہ نہیں بیٹا ایک دن اور دیکھنے دو۔ اتفاق سے تیسرے دن ایک مانگنے والا بیچارہ چلا آیا فقیر، جیسے ہی دروازے پہ آیا اور اس نے کنڈا کھٹکھٹایا تو بچے نے فوراً جا کر کے اور اپنے ابو کو اطلاع کر دیا، ابو جان وہ آ گیا ہے مانگنے والا۔ کا اچھا اچھا۔ فوراً لنگی باندھتے ہوئے پھرتی سے نکلا باہر، اور ایسا نکلا جیسے کہ لگے کہ بس کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی۔ بہت پریشان فوراً نکلا اور کہا کہ جلدی سے صوفہ میں اس کو بیٹھاؤ۔ مہتاب بھائی کے یہاں سے صوفہ لا کر رکھے ہوا تھا، کہا جلدی سے ان کو صوفہ کے اندر بیٹھاؤ۔ اب وہ فقیر عام طور پر تو کوئی بیٹھاتا نہیں ہے، بیچارہ بہت خوش ہوا کہ جب یہ صوفہ کے اندر ہم کو بٹھا رہا ہے تو لگتا ہے کہ آج اتنا دے دے گا کہ اب پورے رمضان ہم کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیٹھ گیا، بہت خوش تھا۔ بچے سے کہا کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے، ایک گلاس پانی لے کر کے پانی لایا۔ اس سے کہا مانگنے والے سے کہ یہ پانی دونوں ہاتھ سے پیش کیا کہ ذرا پی لیجیے۔ بولا نہیں ہم تو روزے سے، ہم تو روزے سے۔ کہا وہ نہیں سنیں گے، پینا ہی پڑے گا، کچھ نہیں سنیں گے، پینا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا بھائی ہم تو روزے سے ہیں، پانی پیئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ہم نہیں پیئیں گے۔ کہا کہ سنیے جتنا کہہ رہے ہیں اتنے کرو، پینا ہی پڑے گا۔ بچے سے کہا کہ مین گیٹ بند کر دو، تالا لگا، اور اس کو کہا کہ پیو۔ اب بیچارہ یہ مرتا کیا نہ کرتا، اب دیکھ رہا ہے پیچھے مڑ کر کے تو گیٹ میں تالا مار دیا۔ بہت کوشش کیا، لجاجت کیا، ہاتھ جوڑا کہ دیکھو نہیں دینا ہے تو مت دو لیکن میرا روزہ مت توڑوا، ہم کو واپس جانے دو۔ تو کہا کہ رے پکڑو اس کو اور پٹک کر کے چوائٹ کر کے پیا۔ اب باپ بیٹا دونوں مل کر کے اور پٹک کر کے اور تھوڑا سا دو گھوٹ زبردستی چوائٹ کر کے پلا دیا۔ اس کے بعد اس نے جب پلا دیا، حلق کے اندر پانی چلا گیا تو دونوں باپ بیٹا شانت ہو گیا۔ کہا کہ اب بتاؤ آخر آپ نے میرا روزہ توڑوانے کے لیے یہ ناکام کوشش کیا، آپ نے مجھے زبردستی پانی پلا دیا، یہ بتائیے اس میں آپ کا کیا فائدہ؟ تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے فائدہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم آج سے 3 دن پہلے گئے تھے، جلسہ ہو رہا تھا سویا ڈیا، اور وہاں پر ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو اس کی تقریر سن کر کے آئے۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی روزے دار کو 2 گھونٹ پانی پلا دو، روزے دار کو 2 گھونٹ پانی پلا دو تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو ہم تو 3 دن سے انتظار میں تھے اور اسی دن یہ نیت کر لیے تھے کہ اس سال روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روز ایک فقیر روزہ دار کو دیکھ کر اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ یہ نیت تو ہم اسی ٹائم کر لیا تھا۔ کہا اللہ کے بندے تقریر سنتے ہو تو کچھ ذرا توجہ بھی دیا کرو۔ وہ مولانا نے کچھ ٹائم ٹیبل بھی بتایا تھا، ارے اللہ کے بندے وہ تو افطار کی فضیلت ہے،
کہ افطار کے وقت اگر کسی روزے دار کو اگر کچھ میسر نہ ہو تو 2 گھونٹ پانی سے بھی افطار کرا دو تو اس کا ثواب میں 12 بجے دن میں پانی پلا دینے ثواب ملے گا. یہ تو افطار کے وقت کی فضیلت. اب برباجوا میں زبردستی چواج کے پلا دیا تو تقریر غور سے سنیے گا تو فائدہ ہوگا، اور ایسے ہی سنیے گا آدھی بات سمجھ میں آئے گی اور آدھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو پہلے یہ بتائیے کہ انشاءاللہ غور سے سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اٹھا کر کہیے نا ماشاءاللہ. میں یہاں کے علماء کو مبارکباد دے گا. اسٹیج پر سب موقر علماء بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں میں تعلیمی بیداری کے عنوان پر یہ پروگرام کیا. بڑی اچھی بات ہے. اس طرح کے دینی پروگرام ہونا چاہیے کبھی کبھی. اس سے ہمارے اندر ضرور فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، چونکہ میرے بعد ہمارے ضلع کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا رستم صاحب قاسمی مقدس ذل العالی میرے رفیق ہیں، حق تو یہ تھا کہ وہ بیان پہلے کرتے، میرا بیان بعد میں ہوتا، لیکن میری طبیعت ناساز تھی. عید کے دوسرے دن سے ہی روزانہ پروگرام کا سلسلہ، تو میں نے آج پہلے ہی سے معذرت کیا تھا کہ آج پہلے میری تقریر ہو جائے، میں جلدی مختصر تقریر کر کے میں نکل جاؤں گا تاکہ آج مجھے آرام کا موقع مل جائے. پھر کل کے بعد ادھر لمبا دور دور کا پروگرام ہے. تو بہرحال میں شکر گزار ہوں مفتی خالد صاحب کا. میں اسٹیج پر آیا اور انہوں نے مجھے چند منٹ کے بعد موقع دے دیا. دیکھیے بڑی توجہ سے سنیے میں جو بات عرض کر رہا ہوں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کا خلاصہ پیش کروں گا آقا کے ایک ارشاد کا. آقا نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک کامیابی کے سیڑھیوں کو طے کرتی رہے گی، میری امت اس وقت تک کامیاب ہوتی چلی جائے گی، کامیابی کے زینے کو طے کرتی رہے گی جب تک تو میری امت کے اندر 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی پیدا نہیں ہوگی. 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی بھی امت میں جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک امت کامیابی کے راہ پر گامزن ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس امت کے اندر ان 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی بھی داخل ہو جائے گی تو یہ امت کامیابی کے زینے پہ چڑھنے کے بجائے ناکامی کا شکار ہو جائے گی، زوال اور انحطاط کا شکار ہو جائے گی. اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 خرابیوں کی نشاندہی فرمائی. اب ہمارا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کے زینے کو طے کرتے رہیں، ہمارا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ناکام نہ ہو بلکہ کامیاب ہو. تو آقا کے اس ارشاد گرامی کو غور سے سنیے. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ نمبر 1 پہلی چیز آقا نے ارشاد فرمایا جب تک کہ میری امت میں علم کا سلسلہ رہے گا، میری امت کا تعلق علم سے رہے گا، پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ رہے گا، تعلیم اور تعلق کا سلسلہ رہے گا، میری امت پڑھتی رہے گی، میری امت میں قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کا رواج رہے گا، قرآن کی تلاوتوں کی آواز گھروں سے آتی رہے گی، بچوں کے اندر دینی تعلیم کا رواج ہوگا، تعلیم حاصل کرتی رہے گی جب تک کہ یہ امت کامیابی کے زینے پہ چلتی چلی جائے گی. اور جب اس امت کے اندر علم کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، جب یہ امت علم سے ہٹ جائے گی، جب اس امت کا تعلق علم سے ختم ہوگا، اس امت کے اندر علم ختم ہوگا، اس امت میں قرآن کی تعلیم کا رواج ختم ہوگا، گھروں سے قرآن کی تلاوتیں بند ہو جائے گی، بچوں میں اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہوگا، اس امت کا تعلق علماء سے کٹ جائے گا، اس
ناکامی کا شکار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، آقا فرما رہے، علم کا سلسلہ رہے گا جب تک اس امت کا تعلق علم سے رہے گا تو یہ امت کامیاب رہے گی، اور جب علم سے تعلق ختم ہوگا تو یہ امت ناکام ہو جائے گا۔ علم، حدیث میں علم کا لفظ ہے، علم سے اصل مراد علم دین ہوتا ہے، اگرچہ اس میں علم دنیا بھی ہے، لیکن پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم دین۔ علم دین یہ بنیاد ہے سب سے پہلے۔ ابھی آپ کے سامنے یہاں پر علماء ہے ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ، آج دیکھیے 10 سال کا بچہ، 11 سال 12 سال کا بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور 2-3 سال میں الحمدللہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ میں ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، مدرسے کھل رہے ہیں، مدرسوں میں داخلے کے اعلانات آ رہے ہیں، وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس تعلیمی بیداری کے جلسے کے موقع پر میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مولانا رستم صاحب کے مدرسے میں داخل کریں گے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے فلاں مدرسے میں داخل کریں گے، حافظ قرآن بنانے کے لیے فلاں مدرسے کے اندر داخل کریں گے۔ جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے، کیا مقام ہے۔ بہت سے عمرا اور رؤسا جو مالدار لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ہوگا، آج کل حافظ قرآن بنا دیں گے، 5-7 ہزار روپے تنخواہ ملے گی، اس سے کیسے گزر ہوگا۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، بڑی ذمہ داری سے اللہ نے عزت دی ہے ایک حافظ قرآن کو۔ 7 ہزار تنخواہ مل رہی ہے تو اس میں قصور ان کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے۔ کیوں 7 ہزار تنخواہ دیتے ہیں؟ آپ اپنے امام صاحب کو 70 ہزار تنخواہ کیوں نہیں طے کر دیتے؟ ایک ٹیچر کو 70 ہزار تنخواہ مل سکتی ہے تو ایک مسجد کے امام، ایک مدرسے کا مدرس، ان کو 70 ہزار پورا گاؤں مل کر کے کیوں نہیں دے سکتا؟ جس دن آپ نے اپنی مسجد کے امام اور اپنے مدرسے کے مدرس اور اپنے مکتب کے معلم کی تنخواہ 50 ہزار کر دیا، انشاءاللہ اسی دن سے آپ میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھے اور حافظ قرآن۔ بے شک۔ کیوں طے نہیں کرتے؟ کس کا قصور ہے؟ ہمارا اور آپ کا قصور ہے۔ طے کیجئے کہ ہم اپنے علماء کو اور اپنے راہبر، اپنے رہنما کو، ہمارے بچے کو جو عالم دین ہمارے بچے کو مسلمان بنا رہا ہے، اسلام سکھلا رہا ہے، ایمان سکھلا رہا ہے، ہم اپنے اس عالم دین کو 10-5 ہزار نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنے عالم دین کو معیاری تنخواہ دیں گے۔ طے کیجئے انشاءاللہ۔ اب عجیب بات ہے، آج 5 ہزار 7 ہزار 8 ہزار تنخواہ دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے دل کے اندر اس بات کی جگہ پیدا کیجئے کہ نہیں، یہ علماء ہے، یہ ہمارے راہبر ہے، یہ ہمارے رہنما ہے، ہر وقت ان کی ہمیں ضرورت ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کا تعاون کریں گے، ہم ان کی ضرورت کا تکفل کریں گے، خاموشی سے بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ آپ ایک نائب انبیاء کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں،
ایک حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، اور آج ہی طے کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو مدرسے میں ضرور داخل کریں گے اور حافظ قرآن بنائیں گے۔ قیامت کے دن ایک صحیح حدیث پیش کرتا ہوں۔ دنیا میں جب ایک بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو مدرسہ والے دستار بندی کا جلسہ کرتے ہیں اور اس میں پگڑی باندھتے ہیں، لباس دیتے ہیں، اس کو ہدیہ دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن سنیے، غور سے سنیے کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے قرآن کریم ایک حافظ قرآن کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کریم اللہ کے دربار میں آئے گا اور قرآن اللہ کے دربار میں اللہ رب العزت سے یہ عرض کرے گا، اے بار الہ، یہ حاملین قرآن ہے، اے اللہ یہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ نے اس سینے کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا، اے بار الہ آپ ان کے سر پہ تاج کرامت عطا فرما دیجئے۔ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا۔ کس سے کہے گا؟ اللہ سے کہے گا۔ آپ حافظ قرآن، حامل قرآن کے سر پہ تاج کرامت عطا فرما دیجئے۔ اللہ قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سفارش کو مانتے ہوئے حافظ قرآن کے سر پہ تاج کرامت عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد پھر قرآن کہے گا، اے اللہ آپ نے تاج کرامت عطا فرما دیا، میری سفارش یہ ہے، اے اللہ آپ اس حافظ قرآن کو خاص قسم کے ایک لباس، پوشاک، اعزازی لباس عطا فرما دیجئے، اعزازی پوشاک عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سفارش کو مانتے ہوئے حافظ قرآن کے لیے ایک خاص قسم کا لباس عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ، وہ لباس کیسا ہوگا؟ اس پوشاک کا کہنا کیا ہوگا جو رب تعالی ایک حافظ قرآن کو عنایت فرمائیں گے قرآن کی سفارش میں، اے بار الہ اسے آپ ایک لباس بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت حامل قرآن کو خصوصی اعزازی ایک لباس عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر قرآن کہے گا، توجہ سے سنیے، قرآن کہے گا، اے اللہ آپ نے تاج کرامت عطا فرما دیا، اے اللہ آپ نے لباس بھی عطا فرما دیا، اے مولا آپ اسے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ اسے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش پر ایک حافظ قرآن کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ پوچھئے یہاں صلاحیت علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جسے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے، اللہ جسے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں گے، اس سے زیادہ کل قیامت کے دن اور کوئی خوش نصیب نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مولوی صاحب کچھ کام نہیں ہے، رمضان آیا رسید لے کر چندہ کرنے لگے، بعض لوگ بول دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ احسان ہے علماء کا کہ زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے آپ کے گھر یہ چل کر آتے ہیں، بیچارے روزہ رکھے ہوئے، اتنی تپتی ہوئی تپش اور اتنی تیز گرمی میں گھر میں رہنے میں آدمی پریشان ہے، اور یہ بیچارہ روزہ رکھ کر کے آپ کے گھر گھر پہ جا کر کے اور کنڈا کھٹکھٹا کر کے ادب سے الٹا سلام کر کے مصافحہ کر کے اور درخواست کرتا ہے کہ مدرسے کو کچھ دے دیجیے، مدرسے کو کچھ دے دیجئے۔ وہ مدرسے جو اسلامی قلعے ہیں، وہ مدرسے ہیں تو یہ دنیا قائم ہے۔ جس دن مدرسے ختم ہو جائیں گے یہ دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ مدرسوں کے ذریعے سے اسلام، مدرسوں کے ذریعے سے اللہ کے نام لینے والے ہیں۔ مدرسے ہیں تو ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، مدرسے ہیں تو ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، مدرسے
تو ہم ہیں، یہ مسجد کے گنبد و مینار ہیں، مدرسے ہیں تو ہمارا تشخص ہے، ہمارا امتیاز ہے۔ جس دن یہ مدرسوں کا وجود ختم ہوگا، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسی دن قیامت آ جائے گی۔ اب کیا سمجھتے ہیں ان مدرسوں کو؟ اس لیے میرے بھائیوں، ادب سے آپ سے گزارش ہے، جو مدرسے کے علماء جو مدرسوں سے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے اور ہنس کر کے مسکرا کر کے ملیے، ادب سے بٹھائیے۔ آپ کے پاس 10 روپے 50 روپے دینے کے لیے کوئی بات نہیں، جتنا ہے اتنا ہی دیجیے، لیکن اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیے۔ ہرگز ہرگز کسی مدرسے کے معلم کو، کسی مدرسے کے محسن کو دیکھ کر کے آپ کی پیشانی پر شکن نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کی پیشانی کے اوپر کسی مدرسے کے معلم کو دیکھ کر کے شکن آتا ہے، اگر آپ کی پریشانی محسوس ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اگر اس کی حقارت میں یا تحقیر میں یا اس کی اہانت میں اگر آپ کی پیشانی پہ شکن آیا ہے، تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کا خیر۔ صحیح بات، جو بات حق ہے وہی کہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ بڑے بڑے علماء یہاں پر، جید علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ تعلیمی بیداری کا آپ نے پروگرام کیا۔ آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، افسوس آیا، بہت عجیب، مولانا دہرادون کے ہیں مولانا رئیس صاحب، ان کی رپورٹ آج میں موبائل میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک اچھے گھرانے کی لڑکی، اچھے گھرانے، مالدار گھرانے کی، اچھے گھرانے کی لڑکی ایک بھنگی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی ایک بھنگی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ مولانا صاحب کو گھر والے بلا کر لے گئے، ذرا سمجھائیے بجھائیے۔ مولانا صاحب نے 1.5 گھنٹہ بیٹھا کر کے اس کو سمجھایا، بچی کو سمجھایا۔ سمجھانے پر کچھ بات مان گئی، لیکن جب کورٹ میں پہنچی تو جج کے سامنے وہ برجستہ اپنا بیان چینج کی اور بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس بھنگی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جو اس کے گھر والے تھے اپنی عزت بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے، نکل گئے۔ مولانا نے کہا کہ ایسے درجنوں بچیاں جو میرے علم میں مسلم بچیاں بھنگی لڑکوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جو غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ میں اس کی بات نہیں کرتا، بھنگی کے ہاتھ میں جانے والی درجنوں بچیاں۔ کیا وجہ ہے؟ کاش کہ اپنی بچی کو ہم علم دین پڑھائے ہوتے، اسے پتا ہوتا ایمان کیا چیز ہے، اس کو پتا ہوتا ایمان کی قیمت کیا ہے، ہم اسے ایمانیات سکھائے ہوتے، ہم اسے عقائد کا علم پڑھائے ہوتے، ہم اسے بچپن میں مکتب بھیجے ہوتے، ہم اسے قرآن کی تعلیم دیے ہوتے، ہمارے گھروں میں تعلیم کا نظام ہوتا۔ کاش کہ ہماری بچی اگر علم دین جانتی تو ہرگز کاش کہ ہماری بچی اگر ایمان کی قیمت کو سمجھتی، کاش کہ ہماری بچی اگر ایمان کی تعلیم حاصل کی ہوتی، عقائد کا علم ہوتا، اسے پتا ہوتا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، تو ہماری بچی ہرگز یہ قدم نہیں اٹھاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بنیادی بات یہ ہے، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ اور ایک بات اور میں علماء کے حوالے کہہ دوں، علماء سے میرا اس سلسلے میں گزارش ہے اور آپ سے تعاون کی یہ ہے، 3% بچے مکتب یا مدرسے میں پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4%، 2% بچے ایسے ہیں جو مکتب میں پڑھ کر کے تعلیم ختم، آگے وہ نہیں پڑھ پاتے، اور 2% بچے ایسے ہیں جو آگے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ 3 یا 4%، باقی کتنے بچ گئے؟ 96% لوگ ایسے ہیں جو نہ مکتب میں پڑھ رہے ہیں نہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی مجمع میں ایسے لوگ ہوں گے، اگر یہاں 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو 150 لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، تو ان کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، جب 10 سال 15 سال کی عمر ہے تب ہمیں پڑھیں گے، اب ہماری عمر پڑھنے کی کہا، اب ہماری عمر 25 سال، اب ہماری عمر 40 سال، اب ہماری عمر 45 سال، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ نہیں، آپ کو ان کی فکر کرنی ہوگی
جو بچے یا بچیاں بڑی ہو گئی اور جو قرآن نہیں پڑھی، جو علم دین سے آراستہ و پیراستہ نہیں، تعلیم بالغات اس کا ایک نظام بنائیے۔ 1 گھنٹہ امام صاحب سے کہیے کہ آپ 1 گھنٹہ ہمیں طے کریں، 1 گھنٹہ ہمیں دیں، اور نوجوان ایسے نوجوان کھڑے ہو جائے، ایسے بزرگ کھڑے ہو جائے جس کی عمر 30 40 50 سال ہے اور جو قرآن نہیں پڑھنے جانتے، وہ بیٹھے نظام بنائے۔ آپ کے محلے میں کئی مولانا صاحب رہتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ مولانا صاحب ہم لوگ آپ کے لیے وظیفہ طے کریں گے، ہم لوگ آپ کے لیے کچھ تنخواہ طے کریں گے، آپ 1 گھنٹہ وقت فارغ کیجئے اور ہمیں قرآن سکھلا دیجئے، ہمیں قرآن پڑھا دیجئے۔ میرے دوستوں، 40 سال یا 30 سال عمر ہو جانے سے یہ قرآن کے لیے، تعلیم کے لیے یہ عمر مانے نہیں۔ تو ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اگر میری عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم حضرت سے مل کر کے، امام صاحب سے مل کر کے، اپنے محلے میں رہنے والے عالم دین سے مل کر کے 10 آدمی کی جماعت بنائیں گے اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت نکالیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں قرآن سکھلا دیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات پوری ہو گئی، ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی جب تک اس امت میں داخل نہیں ہوگی میری امت کامیاب ہوگی۔ پہلی خرابی، جب تک اس امت میں علم کا سلسلہ رہے گا تو یہ امت کامیابی کے زینے کو طے کرتی رہے گی۔ جب علم ایجوکیشن سے اس امت کا سلسلہ کٹ جائے گا تو ناکام ہو جائے گی۔ دوسری خرابی، یہ نوجوانوں کے حوالے ہے، بس یہ بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ دوسری خرابی، آقا نے فرمایا جب اس امت کے اندر حرام اولاد، توجہ سے سنیے، اس امت کے اندر حرام اولاد کا عموم اور شیوع ہو تو یہ امت کامیابی کے بجائے ناکام ہو جائے گی اور اس امت پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ حرام اولاد وجود میں کیسے آتے ہیں؟ جب ناجائز رشتے قائم ہوتے ہیں، ناجائز رشتوں سے حرام اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور ناجائز رشتے قائم کیسے ہوتے ہیں؟ جب جائز رشتے ہم اور آپ مل کر کے مشکل بنتے ہیں۔ جائز رشتہ نکاح ہے یا نہیں؟ ابھی دیکھیے ڈی جے بجنے کی آواز آ رہی کہ نہیں؟ یہی شرارت ہے، اسی کی وجہ سے جائز رشتے مشکل ہو رہے ہیں اور ناجائز رشتے وجود میں آ رہے ہیں، اور ناجائز رشتے وجود میں آنے کی وجہ سے حرام اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب حرام اولاد پیدا ہوگی تو اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا اس امت کے اوپر۔ آج بتائیے ہمارے سماج کے اندر ابھی روز نکاح، ایک گاؤں میں 5 10 15 ایک دن میں شادی۔ ذرا اپنے اپنے غریبان میں ہر آدمی جھانک کر کے بتائیے اس میں سے کتنے نکاح ایسے ہیں جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ نکاح میں سنت کیا ہے، نکاح میں ضرورت کیا ہے، وہ میں بتا دوں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس کے مطابق کون نکاح کر رہا ہے۔ نکاح میں 2 فرض ہیں، نکاح میں 1 واجب ہے اور نکاح میں 3 سنت۔ صرف یہ 6 چیزیں ہیں نکاح میں۔ 7ویں چیز آپ مفتی خالد صاحب سے بولیے، کوئی افتاء کی کتاب میں ہو تو یہ بتا دیں۔ صرف 6 چیز، 2 فرض 1 واجب 3 سنت۔ 2 فرض کیا ہے؟ نمبر 1 ایجاب و قبول۔ ایجاب کہتے ہیں جو اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، اور قبول کہتے ہیں جو امام صاحب بیٹھ کر کے، اور دلہا کو کہتے ہیں قبول ہے، ایجاب و قبول۔ اور نمبر 2 گواہ، نکاح میں فرض ہے، گواہ کے بغیر نکاح نہیں، 2 گواہ۔ نمبر 3 1 واجب ہے، 2 فرض ہو گیا، ایجاب و قبول اور دوسرا گواہ، اور واجب نکاح میں 1 ہے، وہ ہے حق مہر۔ مہر یہ واجب ہے، جس کو ہم لوگ جو ہے مہر باندھ تو دیتے ہیں لیکن اس کو ادا نہیں کرتے، اور مر جاتا ہے تو لگتے ہیں اس کو معافی کرانے کے لیے، معاف کر دو معاف کر دو۔ ایسے معاف کرنے سے معاف ہوگا؟ ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، زبردستی۔ تو حق مہر یہ واجب ہے۔ حق مہر کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے امام سخاوی علیہ الرحمہ نے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام
کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ مہر کے طور پہ، اس وقت تو پیسہ نہیں تھا، کرنسی نہیں تھی، نوٹ نہیں تھا، اب مہر دینا ہے تو مہر کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا آدم میرا جو آخری نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس کے اوپر تم 10 مرتبہ درود پڑھ دو، وہی حق ہے مہر، وہی مہر ہے. تو نکاح میں مہر واجب ہے اور 3 سنت ہے. پہلی سنت ہے خطبہ نکاح جو امام صاحب پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، مسنون ہے. اور دوسرا ہے نکاح کی مجلس میں نکاح کے بعد چھہارا تقسیم جو کرتے ہیں، یہ سنت، چھہارا تقسیم کر اللہ کے نبی مجلس میں چھہارا یوں لٹاتے ہیں. اور تیسری سنت ہے ولیمہ، تیسری سنت ولیمہ. بس نکاح میں یہی 6 چیز ہے، 7ویں کوئی چیز نہیں ہے. آپ مولانا قیام الدین صاحب سے، مولانا ذاکر صاحب سے، مولانا عبدالقیوم صاحب ہے اور دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے کہ 7ویں کوئی چیز ہے؟ یہی 6 چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بتائیے، یہ ڈی جے جو بجتا ہے یہ ہے یہ 6 میں، یہ 300 جو بارات جاتے ہیں یہ ہے یہ 6 میں، بتائیے. اور یہ جو 2 لاکھ روپے کا بلٹ لیتے ہیں یہ ہے یہ 6 میں. آج کل تو کمپنی کا نام لکھ کر کے لوگ دینے لگے، یہ سامان اس کمپنی کا چاہیے، فریج اس کمپنی کا چاہیے، گودریج اس کمپنی کا چاہیے، پلنگ اس کمپنی کا چاہیے. ابھی 1 سال پہلے مولانا رستم صاحب گریڈی کا واقعہ، میں نام نہیں لوں گا، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، مولانا جانتے ہیں. ایک عالم دین کی بیٹی تھی، اس کے یہاں جب شادی کے لیے بارات پہنچی اور جب نکاح کا وقت ہوا تو نکاح کے وقت جو ہے، عین نکاح کے وقت لڑکے نے کہہ دیا کہ نہیں نکاح نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جا کر گھر میں معلوم کیا کہ کون سی گاڑی ہے. تو جو 2 ویلر جو موٹر سائیکل لیا تھا وہ اس کی مرضی کے خلاف. کہا کہ نہیں ہم نے تو دوسری گاڑی ہمیں لینی ہے، آپ نے دوسری گاڑی خرید لی. تو لڑکی کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم جب گاڑی خریدنے کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے آپ کے گھر سے معلوم کیا، آپ کے ابا سے بھی پوچھا، تو کہا کہ کوئی مطالبہ نہیں ہے. جب کوئی مطالبہ نہیں ہے تو جو میرے استطاعت میں آئی میں نے خرید لیا، اس میں کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. تو اس نے کہا، جو والد تھا اس نے کہا وہ ہم نہیں جانتے ہیں، سمجھے گڑیا چڑھے گا وہی نہیں، اس لیے وہی جانے گا، ہم کو کیا معلوم چڑھے گا وہ تو اس کو پوچھی، ہم کیا جانتے ہیں، نہیں ہوگا. اور پھر آخر اس کو غصہ آیا، دیر سے آیا، صوفی جی ہے لیکن غصہ آیا، دیر سے آیا، اتنا زور غصہ آیا لڑکی کے والد کو. کہا جلدی سے اس کو باندھو، لڑکا اور لڑکے کے باپ کو، اور کسی حال میں اس کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح نہیں ہو. اس کو باندھا اور پھر پورا گاؤں والے لا کر دوسرے دن جو ہے چھوڑا کر کے جرمانہ دے کر کے لے کر کے گئے. ایسے لوگوں کو یہی کرنے کی ضرورت ہے. سماج کے اندر قانون بنائیے. اگر آپ خاندان کے بااثر آدمی ہیں تو اپنے خاندان میں قانون بنائیے. اگر آپ گاؤں کے ذمہ دار آدمی ہیں اپنے گاؤں کے اندر قانون بنائیے. اگر آپ محلے کے ذمہ دار آدمی ہیں اپنے محلے کے اندر قانون بنائیے. ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیجیے جو ڈیمانڈ لیتا ہے، جو تلک لیتا ہے، جو جہیز مانگتا ہے. ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیجیے. ایسے لوگوں کی نکاح میں شرکت مت کیجیے. معزز لوگ اس دن بائیکاٹ شروع کر دیں گے. ایسے لوگوں کی شادی میں شرکت سے بائیکاٹ کیجیے. اسی دن ان لوگوں کا ہوش عقل میں آ جائے. آپ نے نہیں پڑھا ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ، 1 سال پہلے کیا نام تھا اس بچی کا جو سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ جی عائشہ. یہ دیکھیے نوجوانوں کا معلوم، عائشہ نام کی بچی سمندر میں چھلانگ لگانے سے پہلے ایک ویڈیو بناتی ہے اور اس ویڈیو کو وائرل کر دیتی ہے. اس بچی کا چہرہ شاید دنیا کے ہر شخص کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. کیا ویڈیو بناتی ہے وہ بیچاری، اور اس ظالم جاوید شاہ کے ظلموں سے عاجز آ کر کے اور وہ فیصلہ لیتی ہے کہ آپ کا جینا نہیں چاہتی، اور آخر میں مجبور ہو کر کے وہ اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیتی ہے، چھلانگ لگا دیتی ہے.
کب تک کہ ہم جیسے ظالم لوگوں کی وجہ سے ہماری بچیوں کی جان جاتی رہے گی؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ کس دن کے لیے جوانی؟ ہماری غیرت کو ذرا برابر بھی غیرت نہیں آتی؟ ہماری وجہ سے کوئی بچی اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دے، ہمارے وجہ سے بچی پھانسی کے پھندے کو چوم لے، ہمارے وجہ سے بچی پیٹرول چھڑک کر کے اور ماچس کا یہ اپنے اوپر لگا لے، ہماری وجہ سے۔ ابھی آج سے کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ میں نے پڑھی، دل کو بالکل جھنجھوڑ دینے والی رپورٹ۔ ایک 72 سال کا آدمی پھانسی لگا لیتا ہے، اور پھانسی لگانے سے پہلے وہ ایک تحریر لکھ کر کے اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھانسی کے اندر لٹک جاتا ہے۔ جب اس کی لاش کو ہٹایا تو اس کی لاش کے نیچے سے وہ تحریر ملی جس میں وہ 72 سال کا بوڑھا آدمی اپنی داستان یوں رقم کیا تھا کہ میری 4 جوان بیٹیاں، میری 4 جوان بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں جوان ہو گئی، اس میں سے میری ایک بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، فلاں تاریخ کو نکاح ہونا تھا، اور اسی درمیان جو ہے اس کے طرف سے سامان جہیز کی ایک لمبی فہرست آئی اور یہ شرط لگا دی کہ جب تک کہ یہ سامان میرے گھر نہیں آئے گا اس وقت تک کہ آپ کے یہاں نکاح کے لیے بارات نہیں پہنچے گی۔ یہ بیچارہ 72 سال کا بوڑھا آدمی یہ کہنے لگا اپنے دل کے اندر، میری غیرت نے اس جواب کو دی کہ میں اپنی بیٹی کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں؟ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں، میرے اندر یہ حیثیت نہیں، میرے اندر اس کی استطاعت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی کہ میں وہ فہرست کے مطابق سامان جہیز کا انتظام کر سکوں۔ جب اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب میں اس طرح سے نہیں جی سکوں گا کڑ کر کے، اور آخر میں نے ہی اپنی جان پیش کر دی۔ میرے وجہ سے 72 سال کا بوڑھا باپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ میں نہیں کہتا کہ خودکشی جائز ہے، کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لیکن اس میں قصوروار کون ہے؟ ہمارا آپ جیسے لوگوں کا قصور ہے، ہمارے جیسے لوگوں کا قصور ہے، جس کی وجہ سے 72 سال کا بوڑھا باپ اللہ اللہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے رہا ہے۔ مولانا عمرین محفوظ صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ مہاراشٹرا میں 2 سگی بہنیں جسم فروشی کرتی ہوئی ایک ہوٹل میں پکڑی گئی، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں تم نے یہ غلط قدم اٹھائی تو اس نے جو اپنی بات کہی کہ اصل بات یہ ہے کہ میری ایک اور چھوٹی بہن ہے، اس بہن کا رشتہ طے ہو گیا، فلاں تاریخ میں شادی ہونی ہے، اور جو ہی تاریخ نکاح قریب آئی اس کے طرف سے لڑکے والے کے طرف سے جو سامان جہیز کی فہرست آئی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مہاراجا پلنگ چاہیے۔ کون پلنگ چاہیے؟ مہاراجا پلنگ چاہیے۔ وہ 2 بیٹیاں سگی بہنیں کہتی ہے میرا باپ رکشا چالک ہے، مزدوری کرتا ہے، رکشا چلاتا ہے، میرے باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ میری بہن کے لیے مہاراجا پلنگ کا انتظام کر سکے۔ بلاشر رات کی تنہائی میں ہم دونوں بہنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی عصمت بیچ کر کے، اپنی جسم بیچ کر کے اور اپنی بہن کے لیے پلنگ خریدنا۔ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ اے میرے نوجوان دوستو، ابھی شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اگر آپ کنوارے ہو تو طے کرو، اگر آپ باپ ہو تو آپ طے کرو کہ ہم اپنے بچے کی شادی ہرگز تلک اور دیوان لے کر کے نہیں بلکہ سنت اور شریعت کے مطابق غریب بچیوں کی شادی کریں گے، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم ایسی بچیوں کی مدد کریں گے، اور ایسی غریب، ایسے رکشہ چالک، ایسے کھیت میں کام کرنے والے، ہل چلانے والے بوڑھے باپ کے لیے ہم تعاون کریں گے۔ ہمارے وجہ سے کسی بیٹی بہن کی جان نہیں جائے گی، بلکہ ہم جان کا تحفظ کریں گے اور عزت کے ساتھ نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ بھائی کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟
ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ یہ دو پیغام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، وقت زیادہ ہوا جاتا ہے، میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ سے یہ وعدہ لے کر کے میرے بعد حضرت مولانا رستم صاحب قاسمی کا خطاب ہوگا۔ اللہ کے واسطے ایسا موقع کم ملتا ہے، بہت قیمتی وقت نکال کر کے تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب سنیں گے، مختصر بات ہوگی اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ اس سے پہلے قاری تابش ریحان صاحب ان کا کلام آپ کی خدمت میں، کیا مفتی صاحب وہ کچھ کلام پیش کر دیں گے، اس کے بعد مولانا کا خطاب ہو جائے گا۔ آپ سب سے مجھے یہی درخواست کرنی ہے، تعلیمی بیداری کے حوالے سے جو بات میرے ذہن میں آئی میں نے عرض کر دیا، جو بات رہ گئی ہے مولانا عرض کر دیں گے، اور اس وقت کے جو حالات اور ماحول ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے روشنی ڈالی۔ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، پائلوٹ بنائیے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ آپ کے اندر کوالٹی نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، تو آپ جو ہے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آج ایک اچھے IAS کی ضرورت ہے، آج ایک IPS کی ضرورت ہے۔ کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے نہیں اور چاہیں گے کہ ہمیں حق مل جائے، تو حق نہیں ملے گا۔ حق چاہیے تو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے ہم آگے بڑھنا ہوگا۔ دو روٹی کھائیے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو ہمارے صدر محترم جمعیت علماء کے، وہ فرماتے ہیں فاقے میں رہیے، اپنے پیٹ کے اوپر فرما دیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ جب تک کہ آپ کے بچے پڑھیں گے نہیں، آپ اس وقت تک کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ طے کیجیے کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے لیے جو ممکن ہوگا وہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔